أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون معنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة ونودوا أن تلكم الجنة ورثتموها بما كنتم تعملون صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے متکبرین اور مکذبین کے انجام کو بیان کیا تھا اور کہا کہ وہ لہم من فوق من جہنم مہاد فوقہم حواش، اوپر نیچے سے آگ میں ڈھانپے ہوئے ہوں گے۔ کذالک نجزی الظالمین، یہاں سے مومنین اور مخلصین کا بیان کرتے ہیں۔ ایمان والے جو ہیں اور اعمال صالحہ کرنے والے، ان کو کیا انعام دیا جائے گا، ان کا کیا انجام ہوگا، اور ان کو اللہ تعالیٰ آخرت میں کیا جزا دیں گے مومن صالحین۔ فرماتے والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کی۔ اب اللہ تعالیٰ ایک جملہ بیچ میں لا رہے ہیں، لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی جان کو تکلیف نہیں دیتے مگر اس کی ہمت اور وسعت کے مطابق، اس کی مقدرت کے مطابق۔ یہ جملہ بیچ میں لا کر رہے ہیں کہ ایمان اور اعمال صالحہ کوئی بہت مشقت والے اعمال نہیں، اعمال لانا اور اعمال نیکی کرنا کوئی بہت مشقت اور بہت مشکل کام نہیں ہے، کیونکہ ہمارا قانون ہے کہ ہم ہر آدمی کو اسی کا مکلف بناتے ہیں جتنی اس کے اندر ہمت ہوتی ہے، کبھی بھی اس کو اس کی قوت طاقت سے زیادہ اس پر بوجھ نہیں ڈالتے۔ چنانچہ شریعت مطہرہ میں احکام میں بڑی سہولت ہے، اس لیے آپ نے فرمایا کہ بعثت بالحنیفیت سہلت سمحہ، کہ میں ایسا دین حنیف دے کر بھیجا گیا ہوں جو بہت آسان ہے اور بہت اس میں گنجائش ہے۔ تو اس لیے بیچ میں جملہ لا کر بتا رہے کہ بھی اعمال صالح اور ایمان لانے والے جو ہیں، ان کو کوئی ایسے اعمال کا مکلف نہیں بنایا گیا کہ جو جن پر عمل کرنا ان کے لیے مشکل ہو۔ لا نکلف نفسا، ہم نہیں تکلیف دیتے کسی جان کو، الا وسع، مگر اس کی وسعت اور اس کی طاقت کی مقدار۔ اب یہ ان کو کیا ملے گا؟ مومنین صالحین اور مومنین سن کیا ملے گا؟ اولئک اصحاب الجنہ، فرمایا کہ یہ جنتی لوگ ہیں، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ جنت میں رہیں، یہ بہشتی لوگ ہیں، ہمیشہ بہشت میں رہیں۔ اس کے بعد آپ نے پیچھے پڑھا ہے کہ جہنم میں کو ایک جماعت جہنم میں جائے گی، دوسری آئے گی تو کلما دخلت امت لعنت اختہا، ایک دوسرے پر لعنتیں کریں گے، ایک دوسرے کو ملامتیں کریں گے، ایک دوسرے کو برا بھلا کہیں گے، ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے جہنم میں۔ اور یہاں کیا ہے؟ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ، ہم کھینچ لیں گے ان کے دلوں میں جو کدورت ہوگی، خفگی ہوگی، ان کے دلوں میں جو خفگی ہوگی وہ ہم کھینچ لیں گے۔ تقاضۂ بشریت، اگر دلوں کے اندر، ان جنتیوں کے دلوں میں، نیک لوگوں کے دلوں میں کوئی خفگی، کوئی ناراضگی ایک دوسرے سے ہوگی، جس کو عدم مناسبت کہتے ہیں، ایک دوسرے سے مناسبت نہیں ہوتی، تبعاً کبھی مناسبت نہیں ہوتی، یا
یا کوئی اجتہادی خطا کی بنیاد پر ایک دوسرے کو غلط سمجھ بیٹھتے ہیں، اور اس میں بھی للہ فی اللہ ہوتی ہے، اس لیے کہ نیک لوگوں کا اگر آپس میں کوئی تھوڑی کمی بیشی ہے تو وہ اللہ کے لیے ہوتی ہے، جبکہ عام لوگوں کی حسد، کینہ اور بغض و نفس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ان کا اگر آپ میں کوئی مسئلہ ہے، وہ نفس کی وجہ سے نہیں، وہ اللہ کے لیے ہوتا ہے، لیکن اجتہادی خطا ہو جاتی ہے۔ اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک آدمی اجتہاد کرتا ہے اور صحیح اجتہاد کر لیا، ولو اجران سے 2 اجر ملتے ہیں، اور اگر اجتہاد کیا اور غلطی ہو گئی فلو اجر واحد تو اس کو 1 اجر ملتا ہے۔ تو اس طرح کی کوئی خفگی قلب میں ہے ان کے دلوں میں جو تھوڑی بہتی ہوگی، وہ بھی ہم نکال دیں، یعنی جنت میں داخل ہونے سے پہلے ان کے دلوں کو صاف ستھرا کر دیں گے، ایک دوسرے کی محبتوں میں اضافہ ہو جائے گا، اور جنت کے جو ماحول ہے صرف محبت ہی کا ماحول، اور کوئی چیز نہیں۔ ایک بات تو، ایک تفسیر تو اس کی یہ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ جو فرماتے تھے یہ ہمارے بارے میں اتری ہے، اہل بدر کے بارے میں اتری ہے یہ آیات، اور اس طرح میرے طلحہ اور زبیر عثمان کے بارے میں اتری ہے یا ان یہ آیات ہیں۔ تو ان کے دلوں میں جو اس قسم کی خفگی ہوگی یا دلوں کے اندر کوئی میل ہوگا، عدم مناسبت ہوگی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہم کھینچ لیں گے اور خالص محبت میں ہر شے کو تبدیل کر دیں گے۔ وہاں پر وہ لعنتیں کرتے دوسرے پر جہنم میں جا کر، یہاں محبتیں محبتیں ہوں گی۔ بلکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جنتی جنت میں داخل ہونے سے پہلے جب جنت میں جائیں گے تو وہاں 2 چشمے ہوں گے، ایک چشمے کا جب وہ پانی پیئیں گے تو بالکل دل روشن ہو جائیں گے، اور دلوں میں کوئی خفگی نہیں اس قسم کی رہے گی، اور دوسرا چشمے میں نہائیں گے تو تر و تازہ ہو جائیں گے، پھر جنت میں داخل ہوں گے۔ اور دوسری تفسیر اس کی یہ ہے، نزعنا ما فی صدورہم من غل، کہ جنتی جب جنت میں جائیں گے تو لازمی بات ہے جنتوں کے 8 درجات ہیں، 8 دروازے ہیں، 8 جنتیں ہیں، تو کوئی اوپر ہوگا کوئی نیچے ہوگا، پھر ہر جنت میں بہت درجات ہیں۔ آپ نے فرمایا شہیدوں کی جنت کے 100 درجات ہیں، تو وہاں پر کسی ادنا جنتی اعلیٰ جنتی کو دیکھ کر دل میں کوئی خفگی محسوس نہیں کرے کہ جب اس کو وہ دے دی اور میرے پاس یہ نہیں ہے، بلکہ شیر و شکر اور محبت کے ساتھ رہیں گے، ذرا بھی دل میں خیال نہیں آئے گا کہ بھئی ان کو اعلیٰ مل گئی اور مجھے یہ چیز نہیں ملی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے عنایات ہیں، کہیں بہت فضل کا معاملہ ہوگا، کہیں عدل کا معاملہ ہوگا۔ تو یہ مراد ہے کہ ان کے دلوں میں ایسی کوئی چیز ہم نہیں آنے دیں گے جو نفسانیت کی بنیاد پر ہو۔ تو نزعنا ما فی صدورہم، ہم کھینچ لیں گے جو ان کے دلوں میں من خل، جو خفگی ہوگی، تجری من تحت الانہار، بہتی ہوں گی ان کے نیچے نہریں، ان کے مکانات کے نیچے، محلات کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ اس کے بعد یہ جنتی کیا کہیں گے؟ اب جنتی کہیں گے وقالو، کہیں گے الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں، الذی ہدانا لہذا، جس نے ہمیں اس کی ہدایت، جس نے اعمال کی توفیق دی، جس نے ایمان کی ہمیں ہدایت دی، یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اور ہم ہرگز ہدایت نہیں پا سکتے تھے اگر اللہ ہدایت نہ دیتے۔ یعنی سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ محض آپ کی توفیق سے ہوا ہے، ہمارا کوئی کمال نہیں، ہمارا کوئی عمل نہیں، ہم نے کچھ نہیں کیا، اس طرف آپ کی توفیق تھی، آپ کی ہدایت تھی، اور کہ ہم ایمان لائے اور اعمال صالحہ ہم نے کیے پہلے نمبر پر، تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے۔ اس کے بعد لقد جاءت رسل ربنا بالحق، پھر کہیں گے کہ کہ ہمارے رب کے رسول حق لے کر آئے، یعنی اور رسولوں کا شکریہ ہے کہ جنہوں نے ہمیں وہ راستہ دکھایا، وہ واسطہ بنے اللہ تعالیٰ تک پہنچانے کا۔ تو پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے، اور اس کے بعد رسولوں کا شکر ادا کریں گے کہ ان پیغمبروں نے، یہ رہبر تھے اور انہوں نے ہمیں مولا تک پہنچایا، اگر یہ پیغمبر نہ ہوتے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی بات نہ بتاتے، اللہ تعالیٰ کی مرضیات نہ مرضیات کی تفصیل نہ بتاتے تو ہم کس طرح ہدایت پاتے؟ تو ان کی اس بتانے کی وجہ سے
ہم جو ہے اللہ نے ہمیں ہدایت دے دی، تو کلی طور پر جنتی اپنے اعمال کی بالکل نفی کر دیں اور کہیں گے اللہ تعالیٰ ہم نے کچھ نہیں کیا، ہم اپنے اعمال کے اعتبار سے بالکل مستحق نہیں ہیں کہ ہم جنت میں آئیں، یہ محض آپ کا فضل تھا اور آپ کے ان رسولوں کا احسان تھا کہ آج ہم اس قابل ہوئے کہ ہم جنت میں بیٹھے ہیں۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ونودو، انہیں آواز دی جائے گی، ندا کی جائے گی، آوازہ لگے گا، ایک فرشتہ مقرر ہوگا وہ آواز لگائے گا، ہم تلکم الجنہ، کہ یہ جو جنت ہے اورثتموہا، تم اس کے وارث بنے ہو، بما کنتم تعملون، اپنے اعمال کی وجہ سے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جب دیکھیں گے یہ بندے بالکل اپنے عمل کی نفی کر رہے ہیں اور اپنی جد و جہد کی نفی کر رہے ہیں، اللہ فرمائے گا ہم نے یہ تمہارے عمل کی وجہ، تو اللہ تعالیٰ ان کے عمل کا شکریہ ادا کریں۔ اللہ کا شکریہ ادا کرنا ہوتا ہے اعمال کو قبول کرنا اور اعمال پر اجر و ثواب دینا۔ تو اللہ فرماتے ہیں ورثتموہا، کہ تم اپنے باپ کی اس وراثت کے، کیونکہ پیچھے سے آدم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آ رہا ہے کہ جو اللہ تمہارے باپ کی جو میراث تھی اس میراث کے تم مستحق ٹھہرے اپنے اعمال کی وجہ سے، تمہاری ان کوششوں پر تمہارا شکریہ ہے، اور تمہاری محنتوں پر اور تمہارے مجاہدات پر جو تم نے ایمان اور اعمال صالحہ میں کیے ہیں، اس اس کی وجہ سے تم وارث بنے ہو۔ تو اس لیے اس میں ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اپنے اعمال پر نظر نہ رکھیں، بلکہ اللہ کا فضل سمجھیں اور ان لوگوں کا احسان سمجھیں جو واسطہ بنتے ہیں انبیاء الصلوۃ والسلام کی جماعت، اور تو اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں کہ بھائی تمہارے اعمال کی وجہ سے ہم تمہیں جنت دے رہے ہیں۔ اس لیے بعض حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک حدیث میں کہا فرماتا ہوں عمل کی وجہ سے، ایک حدیث میں آتا ہے کوئی اپنے عمل سے جنت میں نہیں جائے گا، تو کوئی دونوں میں استبعاد نہیں ہے، کیونکہ حدیث میں سبب حقیقی بیان کیا ہے کہ جنت میں جانے کا جو اصل سبب ہے اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اور سبب ظاہری جو ہے وہ اعمال صالحہ ہیں۔ اور بعض نے کہا ہے کہ دخول جو ہوگا وہ تو اللہ کے فضل سے ہوگا، لیکن اندر جو جنت کا درجہ ہوگا، ابھی کس درجے کی اس کو جنت ملے وہ انسان کے عمل پر ہوگا۔ جیسے آپ جو قرآن ہے نے عمل کیا، دخول اللہ کے فضل سے ہوگا، اب وہ پڑھتا جا چڑھتا جا، جہاں پڑھ لے گا وہ اس کی جنت ہوگی، اس طرح شہید ہے ان کی جنت ہوگی۔ تو جو جنت میں جو دخول ہے وہ اللہ کے فضل سے ہوگا، لیکن اس کا جو مقام ہے کہ کس جگہ پر ہے نا اس کو ٹھہرایا جائے گا اور کون سی جنت ملے گی، وہ انسان کے عمل سے ہوگا۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کو میراث قرار دیا ہے، کیونکہ آدم علیہ السلام جنت میں تھے، تو اورثتموہا، اگر تم اس کے وارث ہو، تم نے اپنے باپ کی اس میراث کو پا لیا، تم اس کے مستحق ٹھہرے کیونکہ تم آدم علیہ السلام کے راستے پر چلے، اس لیے فرماتے ونود، تو آواز دی جائے گی، یہ فرشتہ آواز دے گا، ان تلکم الجنہ، یہ وہ جنت ہے اورثتموہا جس کے تم وارث ٹھہرے، بما کنتم تعملون، اپنے نیک کاموں کی وجہ سے، اپنے اعمال کی وجہ سے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔